وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان آیات میں بھی غزوہ احد کے واقعات کے اوپر تبصرہ جاری ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جو شکست اٹھانی پڑی، جو تکلیفیں پہنچیں، تو اس موقع پر بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں اول تو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے، تم اس سے دگنی اپنے مخالف دشمن پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں پہنچا چکے ہو۔
کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ تو بتلانے کا منظور ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر بے شک 70 صحابہ کرام شہید ضرور ہوئے، لیکن کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھ گرفتار نہیں ہوا، جبکہ غزوہ بدر کے اندر 70 سردار گرفتار بھی ہوئے تھے۔ تو تم بدر کے موقع پر اس سے دگنی تکلیف مشرکون کو پہنچا چکے ہو جتنی اس مرتبہ انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے۔ اس بات کو یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف اور پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دگنی جیت ہو چکی ہو، اگر ایک دفعہ آدھی مرتبہ وہ شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم بھی نہ ہونا چاہیے اور تعجب بھی نہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی قد اصبتم مثلیہا، جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، قلتم، تو کیا ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ایک تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ تمہیں اس مرتبہ جو تکلیف پہنچی ہے اس سے دگنی تم پہلے پہنچا چکے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مصیبت خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس شکست کا جو براہ راست سبب بنا وہ تو خود تمہارا یہ عمل بنا کہ تم نے تیلے کو چھوڑ دیا، جہاں پر کہ تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اس لیے تکلیف تمہاری خود اپنے عمل کی وجہ سے پہنچی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں حکمتیں بہت تھیں، اور وہ ان حکمتوں کا آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے فبإذن اللہ، تو وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی۔ یعنی اگرچہ براہ راست سبب تو تم بنے خود، لیکن بحثیت مجموعی کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کے مشیت ہی سے ہوا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں، ان کو بھی اچھی طرح پرکھ کر دیکھ لے۔ تو یعنی اس وقت غزوہ احد کے موقع پر مخلص مسلمانوں کا اخلاص واضح ہو گیا اور منافقین کا نفاق واضح ہو گیا کہ وہ ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ دل میں ایمان ہی نہیں تھا، اس واسطے وہ جنگ کی تکلیفوں سے گھبرا کر الگ ہو گئے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان سے کہا گیا تھا یعنی منافقین سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اب ادفعوا، یا دفاع کرو۔ تو جواب میں انہوں نے کہا تھا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ کی یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ضرور ہم آپ کے پیچھے آتے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس طرح مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر 3000 مسلح لشکر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، یعنی یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہو رہی ہے، تو لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ضرور پیچھے چلتے، تمہارے ساتھ چلتے۔ حالانکہ ایک محض بہانہ تھا
ورنہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں 3000 کے مقابلے میں اگر 1000 افراد جا رہے تھے تو اس کو خودکشی سے تعبیر کرنا یہ صحیح بات نہیں تھی، لیکن ان کو بہانہ کرنا تھا اپنے جنگ سے فرار کا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اسی لیے آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی یہ بات وہ ایمان کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اندرون میں ان کے دل میں جو کفر چھپا ہوا تھا اس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے، حقیقت میں ان کے دل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ کسی بھی طرح نہیں دینا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور پھر اسی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ہی کہتے ہیں وقعدوا، یہ خود تو بیٹھے رہے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب پتہ چلا کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے، یعنی ہماری بات مانتے کہ جنگ نہ کرتے یا مدینہ منورہ ہی کے اندر رہتے، ہماری تجویز پر عمل کرتے، تو پھر یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کا وقت مقدر آ جاتا ہے تو کوئی چیز اس کو ٹلا نہیں سکتی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ گھر میں بیٹھ کر آدمی موت سے بچ سکتا ہے تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا، کہ جب تمہیں موت آنے لگے تو گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک طرف تو منافقین کی اس ان دوغلی باتوں کا تذکرہ، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر آگے مسلمانوں کو مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو شہید بھی ہو گئے ہیں، اگرچہ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں لیکن وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تمہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ فرحین، وہ مگن ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس رزق پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آ کر ملیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اپنے شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل ان کے اوپر شامل حال ہوا اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، دوسرے اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے بات متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہے تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور اونچے درجات ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب احد کے موقع پر تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا. وہ جنت کے نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی ہے. جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی کہ تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں؟ اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاد کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کا نتیجے میں مطلب یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو ابھی تک ان کے ساتھ آگے نہیں ملے کہ ان کو پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. ابو داؤد کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نہ. پھر اسی کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یستبشرون بنعمت اللہ وفضل. وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو مومن اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس کو ضرور عطا فرماتا ہے.